اپنے جسم کو اگر آپ اس لیے فٹ رکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کر سکوں, میں لوگوں کی مدد کر سکوں, میں ایک اچھا مسلمان صحت مند رہوں, تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہیں, ساتھ اپنے آپ کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. چاہے آپ سننا سپورٹس بھی نہیں کر رہے, فار ایگزامپل چاہے آپ بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, وہ سننا سپورٹ نہیں ہے, تب بھی آپ کے وہ ہے. میں کسی سے پوچھوں نا کہ یار ایک بات بتاؤ, آپ اپنی ماں کو اور باپ کو اور وائف کو جیسیز لے جا رہے ہیں یا سی ایف یو لے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھانا کھلانے کے لیے, یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ ابھی دنیا اور کیا ہے, فل فلیج دین ہے. واللہ یہ دین ہے, سب سے افضل صدقہ ہے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. میں اگر اپنی وائف کو اسٹیک کھلا رہا ہوں, منہ میں ڈال رہا ہوں نا, یہ تو پیسے خرچنے کا صدقہ اور منہ میں ڈالنے کا بھی صدقہ. اصل میں پبلکلی کیسے کر سکتے ہیں؟ پبلکلی میں اختلاف کروں گا. اچھا, میں مثال دے گھر کی بات کر رہا ہوں. ایون میں تو جب میری نئی نئی شادی ہوئی نا, اچھا, تو پتہ نہیں بتانا چاہیے, میں نے اپنی وائف کو نا نوالے ایک تو کھلائے. اچھا, تو بعد میں نا میرے ریلیٹیوز نے کہا کہ ہمارے سامنے نہ کرایا کریں. اصل میں تھوڑا کلچرل بھی ہوتا ہے, وہ بھی دھیان کرنا چاہیے. جی جی بالکل. اگر آپ کے وہ بیٹھے ہوئے, وہ میرے بڑے قریبی تھے, تو انہوں نے کہا کہ سنس ہم تو کیجول ہیں, لیکن ہمارے بڑوں کے سامنے بیگم کو نا بڑا ایسے رکھنا ہوتا ہے کہ ایسے نہیں, کیونکہ ہم سب کو ایجوکیشن کی اصل میں ضرورت ہے. بات ہوئی, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے, ریس لگاتے تھے, مطلب کھانا کھلاتے تھے, بلکہ اس کا تو بڑا ہمارے دین میں بڑی اس کی ہے, جیسے ابھی آپ نے عرض کیا, ویلیو ہے. تو یہ ہمیں یہ چیزیں اگر ہمارے کلچر میں معیوب سمجھ جاتی ہیں نا, تو ہمیں یہ توڑنا چاہیے اس چیز. لیٹس ٹیک سم ایگزامپلز فرام دی لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی ایکٹیویٹیز, اور ویسے دیکھیں ایک چیز میں ڈسکلیمر دوں, پھر آپ سے میں بات پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو جینے کا مقصد ہے نا, وہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کھاؤ پیو عیش کرو نہیں ہے. ہمارا جینے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا, اور یعنی حلال کما کے حلال چیزوں سے اپنے گھر والوں کی تربیت کر کے, ان سب سے یہ ایک ہمارا our hum and huzn should be آخرہ. Even the person who is working Toha 9 to 5 yes and has the intention کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کما کے کھانا ہے, اس کا وہ ایک ایک منٹ 9 to 5 جو ہے عبادت ہے. شیخ ایک صحابی جا رہے تھے, اب صحابہ اور رسول سے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک مطلب میں امیجن کر رہا ہوں 6 feet 3 inch, یہ چیسٹ براڈ, 6 packs, اور وہ صحابی جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو صحابہ نے کہا کہ کیا کمال بات ہو جائے کہ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہ وہ جاتے نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا یار یہ بندہ بڑا تکڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم نے ان کو نا ہمیشہ اللہ صحابہ کی نا لائمنٹ کی, اور کہا کہ اگر یہ اپنے گھر والوں کو رزق دینے جا رہا ہے نا, فہو فی سبیل اللہ. اگر اپنے گھر والوں کو مطلب یعنی ان کی نیڈس کو کیٹر کرنے جا رہا ہے, وہ فی سبیل اللہ, یعنی صرف جنگ کی جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر مزید کہا اگر اپنے ماں باپ کی نیڈس پوری کرنے جا رہا ہے, فہو فی سبیل اللہ. اگر اولاد کا خیال رکھنا ہے, فہو فی سبیل اللہ. یعنی جو ہمارے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے نا رزق کے حلال اینڈ عبادت ہے, تو بات ٹھیک ہے, لیکن جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ کہ یہ دیکھیں دنیا کی محبت کتنی ہے آپ کے دل میں. یس یو کین ایٹ لیوش فوڈ سم ٹائمز, اگر آپ غریبوں کی بھی کفالت کر رہے ہیں اور اس پہ کریں, تو اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھے برانڈیڈ کلوتھس پہن سکتے ہیں, آپ اچھی گاڑی رکھ سکتے ہیں, اگر آپ امت کے بھی کر رہے ہیں. بات کیا ہے, اگر آپ ایک بندہ لیوش فوڈ کھا رہا ہے اور اس کو وہ ایک ایک نوالے پہ اللہ یاد آ رہا ہے کہ یار اب تک کتنا شکر ہے, الحمدللہ, اس کی یہ عبادت ہے. اور ایک بندہ 20 روپے کی آئس کریم کھا رہا ہے, لیکن اگر وہ اسے اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی. مطلب یعنی وہ حرام تو نہیں, لیکن یہ کہ وہ اس کو نا ڈسٹریکٹ کرے دنیا کی محبت سے پیدا کرے. سو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی جو پرائرٹیز کیا ہیں, کیا ایکسپینسو اسٹے کا کیا آپ کو رب یاد آ رہا ہے اور آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ کریں, یا آپ کو ایک چھوٹی سی لولی پاپ کھا کے آپ دنیا کی محبت دل میں آ رہی ہے. when it comes to entertainment تو اس میں کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کی انٹینشن پر, ٹھیک ہے, کہ آپ کی سوچ کیا اس کے پیچھے. لیکن موسٹ آف آور ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو سرے سے ہی ڈس اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جن کو ہم انٹرٹینمنٹ کر کے کر رہے ہوتے ہیں. What would you say about that? یار آئی تھنک ایک تو جو شخص ایسا کر رہا ہے نا, نہ اس کو اپنی دنیا کی پرواہ ہے نہ آخرت کی پرواہ ہے, کیونکہ دین ہمارے دنیا کا بھی بھلا چاہتا ہے, آخرت کا بھی بھلا چاہتا ہے. وہ جو انٹرٹینمنٹ آپ کر رہے ہیں نا, دیٹ ول بی اے کاز آف سورو اینڈ ڈپریشن ان فار یو ان دس لائف as well. آخرت تو بات کی بات, اس میں تو گناہ اور آگ ہے, لیکن فار دس لائف ہم نے چیک کیا ہے نا, ہم وہ بتا رہے ہیں, ہم ایکسپیرینس سے بتا رہے ہیں, ہم قرآن و حدیث سے فی الحال نہیں بتا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزہ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے پچھتاوے اور ذلت کا باعث بنے گا. دیٹ از دا ریزن وائی سیلیبریٹیز آر کمٹنگ سوسائڈس, کیونکہ ان کا دے ڈونٹ ہیو سم تھنگ ٹو لک فار.
they have something to love, they have something to do, but they don't have something to look for. लेकिन ये तीनों एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस किसी इंसान की लाइफ में पूरे होना, ये एक ना साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, बड़ी अपनी बुक में लिखा हुआ है कि if you have 3 dimensions in your life, something to love, something to do and something to hope for, बड़ी profound बात है। आप बेजारी की लाइफ नहीं गुजारते, आप you are whole in yourself and you are complete in yourself. Now people of दुनिया, they have something to love, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ, they have something to do, पैसे कमाना, जॉब करना, but they don't have something to hope for. When they get everything, they say now what? आगे क्या है भाई, आगे तो कुछ नहीं। वो जो CEO हैं, जो हमारे दोस्त हैं, बहुत कंपनी, बड़ी कंपनी है जो इवन एमिरेट्स को ओन करती है, वो बता रहे थे कि तो हाँ, इस सीट को ना लोग पूछते हैं और सर टेकते हैं और कहते हैं कि मैंने उन्होंने एक्टिविटी भी की, उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा कि मुझे इस सीट पे आना है और CEO बनना है। Forgive me if I'm quoting some things, मतलब आगे पीछे, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये क्रेडेंशियल्स वो सब कुछ, ये कहता अच्छा ये तुम्हें चाहिए होंगे, वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया था, और इसमें इतना खर्चा है, और तुम सैलरी कमा रहे होगे, तुम इस पे आ जाओगे, तुम कितने पैसे कमा रहे होगे, इतने मिलियन का चेक मैं तुम्हें ये लिख के देता हूँ, यानी तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया वो। नाउ टेल मी व्हाट्स योर पर्पस इन लाइफ? होप नहीं है आगे। व्हाट हैपेंड टू हिम? वो पैनिक में आ गया। अच्छा, कहा वाकई में अगर ये मुझे मिल गया, जो मैं सारी जिंदगी ड्रीम, ये CEO की सीट और सारी जो मंथली इनकम है, तो पूरी जिंदगी में मकसद क्या है, मैं तो इसके लिए भाग रहा था, और वो कहता सीट से उठा और चलना शुरू हो गया, एंजाइटी में, कितने दिन वो डिप्रेशन में चला गया। उन्होंने उसको ब्रेक दे दी। क्यों? क्योंकि आप एग्जांपल्स हैं, एमी वाइनहाउस, रॉबिन विलियम्स, टोनी स्कॉट, हजारों लोग हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जितने आप देखें। जिम कैरी का कोट था कि I want everyone to reach this level where I am right now, earn money and get everything, every facility in this life, so that they can see that this is not the answer. This is not the answer. He said that. और मुझे खुद यानी वो एक अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारा तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हम बिलीव, हमारा ये ईमान है, और हमें अल्लाह ताला की तालीमात, अल्लाह ताला पे ईमान है, और हमें होप है, एक ऑब्जेक्टिव है हमारे सामने, समथिंग टू होप, खत्म नहीं हमारा है, इनका नहीं होता। सहाबा का देख लें अगर हम, समथिंग टू लव अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, समथिंग टू डू, दैट इज द रीजन वो बढ़ना चाह रहे हैं इबादत में, अल्लाह की रोक रहे हैं उनको, बस करो, मतलब कोई लिमिट नहीं है ना आपके पास। हो बुजुर्ग कहते हैं या रसूल अल्लाह सदका सारा दे दें, उनका बुजुर्ग तुम कुछ रखो कुछ दो, तुम अबू बकर नहीं हो, अल्लाह, ठीक है यार सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस सब कुछ करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, बीवी को टाइम, सबको टाइम दो। Why? They had something to love that was so deep inside their hearts. They had something to do. अच्छा, फिर अगर कितना कर लेंगे अल्लाह की इबादत, it never reaches, क्योंकि दुनिया में आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा इसका। अली बिन अबी तालिब कहते हैं ना कि दुनिया अमल की जगह जज़ा की नहीं, और आखिरत जज़ा की जगह अमल की नहीं। And they have something to hope for, which is जन्नह। इसलिए they always strive. असल एंटरटेनमेंट जो है, पहली बात वो तो है इस्लाम में, और दूसरी बात वो है मरने के बाद, और वो है जन्नत में। अगर आपने पास कर लिया, अल्टीमेट एंटरटेनमेंट जिसको आप कहते हो, यू नो, ये दुनिया में जो है ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और वो खत्म हो जाती है। हज़रत आयशा की स्टेटमेंट बताऊं आपको मैं? एक औरत ना बनाव सिंगार करके और मेकअप करके जा रही थी मदीना में, हज़रत आयशा को ना गुस्सा आया कि अल्लाह के नबी का द्वार है और ये कर रही है। उन्होंने कहा फॉर यू इन दिस दुनिया एंड फॉर अस इन द आखिरह। अल्लाह अकबर, बहुत प्रोफाउंड बात है। तो जो सिस्टर्स निकाब करती है ना, और देखती है कि कोई कैपरी में जा रही है और किसी ने क्या पहने हुए, और दिल में क्या है, और हिदायत की दुआ भी करें, और उनकी कर्टेसी और प्यार होना चाहिए, और इंशाल्लाह ये जो अभी आप शुडंट, मतलब हेट्रेड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं मेंशन करता चलूं कि एक चीज होती है ना आमाल के एतबार से, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके बहुत ऊपर के लेवल की होती हैं, फजीलत वाले अमाल होते हैं जो आपको ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। हो सकता है उन तकवा वाले अमाल से नीचे कुछ ऐसे अमाल भी हों जो कि परमिसिबल हों, आम आवाम के लिए वो परमिसिबल हैं और लोग कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि वो करने से आपको अल्लाह ताला का वो कुर्ब हासिल नहीं होता, वो फजीलत नहीं मिलती। तो इट्स अपॉन पीपल कि वो क्या चूज करना चाहते हैं। एम यही करना चाहिए कि वो अमाल करें फजीलत वाले जो कि सबसे ज्यादा महबूब हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई थिंक मेजॉरिटी वही लोगों की है
جو کہ بیسک لائف کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں ہاں اور حرام سے بچے. تو ہاں بھائی عمر بھی بلکہ ایکٹیویٹیز ایسی بتائیں. سوری میں آپ نا یہ جو میں بات کر رہا ہوں میں اسی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ کپڑوں کی بات کر رہے تھے نا کہ برانڈیڈ کلوتھس پہننا بھی الاؤڈ ہے, یہ بھی ہے, سب کچھ ہے, بالکل صحیح بات ہے. ابھی چند دنوں پہلے نا ایک حدیث کی کتاب میں نے ایک حدیث آنکھوں سے گزری اور میں بڑا حیران ہوا تھا. اللہ اکبر, اتنی عجیب حدیث کہ اس کا جسٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ تواضع اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سادہ لباس پہنتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور جنت کے لباس اس کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے جون سا لباس پہننا چاہتے ہو پہن.